يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ فصل نمبر 8 کی آیت، جس میں اللہ جل شانہ نے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کا اور اللہ جل شانہ کی فرما برداری اور تابعداری کرنے کا یہ فائدہ بیان فرمایا ہے کہ ایسا کرنے سے بندے کا مالی نقصان بھی دور ہو جاتا اور اس نقصان کا نعم البدل مل جاتا ہے۔ یعنی اگر معصیت کی وجہ سے یا نافرمانی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کوئی مالی نقصان ہو گیا ہے، اس کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس کی تابعداری اختیار کرے، نیک اعمال اپنے عمل میں لائے، تو جو مالی نقصان اس کا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیں گے اور ہونے والے نقصان کا نعم البدل اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ جو لوگ ایمان اور اس کے تقاضوں پر پابندی سے عمل کرتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ جان کر یا بھول کر ہو جائے اس پر سچی توبہ کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے رہتے ہیں کہ اگر کبھی کسی وجہ سے انہیں کوئی مالی نقصان پہنچ گیا تو دوسری راہوں سے اور دوسرے طریقوں سے اللہ پاک ان کے مالی نقصان کو پورا کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا فرما دیتے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ آیات غزوہ بدر کے ان قیدیوں کے متعلق ہے جو غزوہ بدر میں قید ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا زبردست معرکہ ہے جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اونٹ بھی اور اسلحہ بھی پورا نہ تھا، باقاعدہ پہلے سے لڑنے کی تیاری بھی نہیں ہوئی تھی، اور مقابلے پر 1000 کفار مکہ تھے جو ہر طرح لڑائی کے لیے تیار ہو کر کے آئے تھے، اور میدان بدر میں یہ جنگ ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمان فتح یاب ہوئے اور ان کے مقابلے میں 1000 کافر شکست سے دوچار ہوئے۔ کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور 70 افراد ان کے مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ان کے بارے میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے اور تجویز یہ پیش کی کہ حضور آپ ان سے فدیہ لے لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ ان سے فدیہ لینے میں ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے وہ کسی حد تک پوری ہو جائے گی، دوسری طرف ان سے امید ہے کہ یا تو یہ مسلمان ہو جائیں گے ورنہ ان کی اولاد میں کوئی مسلمان ہو جائے گا تو وہ بھی ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ قتل کرنے میں تو یہ دونوں فائدے حاصل نہ ہوں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے رائے لی تو انہوں نے اپنی یہ رائے اور تجویز پیش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ بڑے پاپی اور اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، لہذا ان کو ختم کر دینا چاہیے اور قتل کر دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند آئی اور آپ نے اسی کے مطابق عمل فرمایا اور ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ تو حضور نے ان سے جو فدیہ لیا اس کے متعلق یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان قیدیوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان معلوم کریں گے، یعنی تم ایمان لے آؤ گے، تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر مال تم کو عنایت کر دیں گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ایمان لے آئے اور کفر و شرک سے انہوں نے توبہ کر لی تو جو مال فدیے میں ان سے لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا فرمائیں گے اور ان کی مغفرت بھی فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ تو ایمان لانے کی صورت میں اور توبہ کرنے کی صورت میں اور نیک اعمال کرنے کی صورت میں دو بڑے بڑے فائدے ان کو حاصل ہوں گے۔ ایک تو جو مال ان سے لیا گیا ہے جو ظاہراً بہت تھوڑا اور معمولی سا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ ان کو مال عطا فرما دیں گے، اور ایمان لانے کی وجہ سے توبہ کرنے کی وجہ سے جو گناہ ایمان لانے سے پہلے ہوئے ہیں وہ بھی سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ دیکھو ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے نتیجے میں یہ دو بڑے بڑے فائدے اللہ پاک نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے جو لوگ
کفر سے تائب ہو گئے اور انہوں نے سچ توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق نیک اعمال انہوں نے اختیار کر لیے، تو اللہ پاک نے ان کو اس مال سے کہیں زیادہ عطا فرما دیا جو انہوں نے بطور فدیے کے اپنی رہائی کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے دیے تھے۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ نیک کام کرنے سے مالی نقصان بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے، اور توبہ استغفار کرنے سے جہاں مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، گناہوں کی معافی اور بخشش بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے۔ گناہوں کی معافی مل جانا اور بخشش کا ہو جانا بھی بہت بڑا فائدہ ہے صاحب ایمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں یہ فائدہ عطا فرماتے رہیں۔ www.darsequran.com